پیارے دوستو، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں پیش خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے احوال و واقعات کے حوالے سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اس لیے پڑا کہ آپ کثرت سے پڑھایا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کا جو لقب ہے وہ ادریس پڑا۔ آپ علم نجوم کے ماہر تھے اور یہ آپ کے معجزات میں سے گنا جاتا ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے تھے اور عرش اور جنت کے فرشتے ان کو آسمانوں پر لے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور یاد کر کے کتاب میں ادریس کو کہ وہ سچا نبی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیرہن سیتے تھے، یعنی کپڑے سیتے تھے، درزی کا کام کرتے تھے، اور اپنے اس کام کی وہ کبھی بھی اجرت نہیں لیا کرتے تھے، اور ہر دم دل میں سینے میں ذکر اور تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بحکم الہی آئے اور ایک آدمی کی صورت بن کر آئے، آپ کے مہمان ٹھہرے۔ رات کو آپ کے دروازے پر مہمان بن کر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ جب شام ہوئی تو افطاری کے وقت ان کے پاس بہشت سے کھانا آتا تو جس قدر چاہتے کھا لیتے اور باقی کھانا بہشت میں واپس چلا جاتا۔ تو اسی طرح اس دن بھی بہشت سے کھانا آیا تو وہ آپ نے اپنے مہمان کو پیش کیا، لیکن مہمان نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا، جو کہ حضرت عزرائیل ملک الموت انسانی صورت میں مہمان بن کر تشریف لائے تھے ان کے پاس۔ انہوں نے اس کھانے میں سے بالکل بھی نہ کھایا، بلکہ اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ تو اگلے دن جب دن روشن ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کے خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھیں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے گیہوں کا کھیت آیا تو وہاں مہمان نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، عجب بات ہے، تو نے گزشتہ شب تو کھانا کھانے سے انکار کیا جو کہ حلال تھا تم پہ، اور اب حرام کا کھانا کھاتا ہے۔ حرام کا کھانا اس معنی میں ہے کہ وہ کسی اور کی گندم کسی اور کے کھیت سے بغیر مرضی بغیر اجازت کے کھانا چاہتے تھے، تو وہ انہوں نے اس کو کہا کہ حرام کا کھانا۔ پھر دونوں بزرگ ایک باغ میں جا پہنچے اور وہاں انہوں نے مہمان نے یعنی کہ انگور دیکھے اور کھانے کا قصد کیا۔ پھر بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک غیر میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر مہمان نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس نے ان سے فرمایا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا بھی منع ہے۔ اس طرح وہ 3 روز تک باہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے، گفتگو کرتے رہے اور سفر کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے، یہ تو بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، تب آپ نے اس مہمان سے فرمایا کہ خدا کے واسطے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو پھر مہمان نے بتایا کہ میں عزرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا تم ہی سب مخلوقات کی جان قبض کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں کیا تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ تو فرشتے نے کہا، وہ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے رکھی روٹی، یعنی جس کی اجل آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رشتہ برادری کا کروں، یعنی بھائی چارے کا رشتہ بناؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا جب میں تلخی جاں کی ایک بار مجھ کو چکھا دے، یعنی موت کا مزہ مجھ کو ایک دفعہ چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت سے مجھ میں زیادہ ہو اور پھر میں اللہ کی عبادت اور زیادہ کر سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں جان قبض نہیں کر سکتا۔
تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کی جان قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا بنا لیا، یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ اے بھائی، جان کنی کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے، بالکل اسی طرح کا کچھ منظر تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا احسان میں نے تیرے ساتھ کیا، ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں کبھی کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تم مجھے اس کے دروازے تک لے چلو تاکہ اس کو دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت کر سکوں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے، یعنی پہلے انہوں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کہنے لگے کہ اے بھائی، جان کنی کی تلخی کا ذائقہ میں چکھ چکا اور دوزخ بھی دیکھ لی، مگر میرا جگر جو ہے وہ پیاس کے مارے جل گیا ہے۔ اجازت ہو تو میں بہشت میں جا کر ایک پیالہ مشروب کا نوش کر لوں، یعنی ایک پیالہ مشروب پی لوں۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم مجھ سے واپس آنے کا وعدہ کرو کہ تم بہشت سے واپس آ جاؤ گے۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا کہ ہاں، میں واپس آ جاؤں گا۔ پھر بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر یعنی واپس آ گئے وعدے کے مطابق، اور پھر اپنی نالین اٹھائی اور دوبارہ بہشت میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ باہر ہو کے چلے گئے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں نے تو موت کا مزہ چکھ لیا ہے، پھر میں نے جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی ہے، تو اب میں بہشت میں ہی رہوں گا، میں باہر نہیں آؤں گا۔ انہوں نے باہر نہ آنے کا قصد کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو باہر آنے کے لیے مت کہو، ان کی تقدیر میں ایسا ہی ہے، یعنی وہ اب بہشت میں ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہشت میں ہی قیام کیا۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں جا رہے، لیکن ان کے جو فرزند تھے بنی آدم میں سے، سب ان کے فراق، ان کی جدائی اور دوری میں بہت روتے تھے، پریشان رہتے تھے، شب و روز گریہ وزاری کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا کر دیتا ہوں، تم اس کی شب و روز عبادت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو پوجا کرنا، اس سے تمہارا سب درد، غم، دکھ دور ہو جائے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی ہی صورت بنائی اس کی شکل میں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بولتا نہیں تھا، کہ وہ جو شبیہ یا بت یا مجسمہ بنایا تھا وہ بولتا نہیں تھا۔ پھر وہ سب لوگ اس کی پوجا میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام جہان میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک اس کا رواج جاری رہا، اور کچھ عرصہ بعد تو یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جاننے والا نہ رہا، سب اس بت پرستی میں مگن ہو گئے، علم و عمل ان میں مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتائیں۔ یہ تو تھے مختصر احوال حضرت ادریس علیہ السلام کے، اور اگلی نشست میں حضرت نوح علیہ السلام کے احوال و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔